یہ شیعہ سنی روایات، متعدد روایات اس میں قلم بند ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 سمندروں سے مراد بی بی فاطمہ اور مولا علی ہیں، جو بحر ولایت و حکمت، بحر عصمت و طہارت ہیں، برزخ رسول اللہ ہیں، لولو سبز موتی امام حسن مجتبی، مرجان سرخ ہوگا آقا عبداللہ حسین۔ تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 109، کشف الیقین صفحہ نمبر 400، منہج الصادقین جلد نمبر 9، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 32، مجموع البیان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201، تذکرہ سبط ابن جوزی صفحہ نمبر 245، مقتل خارزمی صفحہ نمبر 112، در المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 142، آگے چیک کیجیے گا۔ ایک شیعہ سنی کتابوں کے نام لے لیے تاکہ ہر مکتبہ فکر کے سننے والے کو تسلی ہو جائے۔ اور اللہ نے جب یہ ازدواج فرمایا، ان 2 سمندروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ملایا، اب اس میں یعنی کہ اتنا ماشاءاللہ خوبصورت اور لطافت کے ساتھ وہ بیان ہے احادیث کی روشنی میں کہ انسان وہی پڑھتا چلا جائے تو کم سے کم کئی مجالس چاہیے۔ لیکن میں تو فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں پر یہ عقد پڑھا، خود عاقد جو ہے نا عقد پڑھنے والا وہ رب العالمین ہے، شاہد ملائکۃ المقربین، ملائکہ مقربین اس نکاح کے گواہ ہوئے، اور پھر اللہ نے جنت میں خاص ایک اہتمام کیا، اس کے بعد دنیا میں اپنے حبیب سے کہا 40 دن پہلے آسمانوں پر پڑھا، اس کے بعد کہا دنیا میں بھی اس کو دہرائیے، اور پھر رسول اللہ نے دنیا میں اس عقد کی تجدید فرمائی جو آسمانوں پر پہلے ہو چکا تھا۔ یا اللہ، کیا پہلا اور آخری عصمتی جوڑا ہے کہ عرش پر جن کا نکاح خدا نے پڑھا، فرش پر محمد مصطفیٰ نے پڑھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ازدواج کا نتیجہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اور جو میں بات عرض کرنے لگا تھا کہ حضور نے فرمایا یا علی ان اللہ عز وجل، حضور نے فرمایا اے علی، اللہ سبحانہ وتعالی نے زوجک، آپ کا ازدواج کیا فاطمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، وجعل صداقها الارض، اور اللہ نے اس پوری زمین کو مہر سیدہ میں رکھا ہے۔ جس زمین پر ہم موجود ہیں یہ پوری زمین مہر سیدہ ہے عزیزوں۔ فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما، فرمایا کہ جو سیدہ کونین کا بغض رکھتے ہوئے زمین پر چلے اس کا چلنا بھی حرام ہے، چونکہ مہر زمین جو ہے وہ مہر سیدہ میں ہے۔ جب زمین مہر سیدہ میں ہے تو جو اس بغض کے ساتھ اس زمین پر چلے وہ در حقیقت غصب کر رہا ہے اس سیدہ کی ملکیت کو، کیونکہ زمین سیدہ کی ملکیت میں، آپ اسی زمین پر جو بی بی کی ملکیت میں ان سے بغض رکھتے ہوئے چلیں گے۔ فمن مشى عليها مبغضا لك مشى حراما، کہ وہ حرام چل رہا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ ایک مرتبہ تو ہوتا ہے کہ کوئی نعوذ باللہ حرام کام کر رہا ہو، نظر حرام ہے، سماعت کسی کی حرام ہے، کوئی اور فعل حرام کر رہا ہے، کہنا نہیں، جو سیدہ سے بغض رکھنے والا ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے زمین پر، فقط چلنا حرام ہے اس کو، اسی طریقے منات کیجئے، اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہے۔ اس لیے کتاب الکافی کی روایت ہے کہ لا یبالی لناصب، ناصبی کے لیے فرق نہیں پڑتا، صلی عمدنا سرق ساما، نماز پڑھے زنا کرے، روزہ رکھے چوری کرے، سب برابر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام کیا آسمانوں پر، میں کہوں گا سرتاج اولیاء کا جو 2 سمندر ہے مرج البحرین، مولانا نسیم امروہی صاحب نے فرمایا تھا کہ شاعر آل محمد، سرتاج اولیاء کا سیادت سے عقد ہے، محبوب مغفرت کا شفاعت سے عقد ہے، مقصود کن کا حق کی امانت سے عقد ہے، ایمان کل کا جزو رسالت سے عقد ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کل کا جزو رسالت سے عقد ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، مقصود ہے کن کا حق کی امانت سے عقد ہے، ایمان کل کا جزو رسالت، فاطمہ تو بس نہیں، ہر ایک جملہ حدیث پر ہے، ایمان کل کا جزو رسالت سے عقد ہے، یکساں فضیلتیں ہیں علی و بطول کی، یکساں فضیلتیں ہیں علی و بطول کی، لڑکا خدا کے گھر کا ہے، لڑکی رسول کی۔